سیرت سیریز قسط نمبر 4۔ یہ تو وہی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شام کی سرحد کے قریب واقع شہر بصرہ میں ایک تجارتی قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ شہر میں بحیرہ نام کے ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کا نام تو جرجیس تھا، مگر اسے سب بحیرہ کے نام سے ہی جانتے تھے۔ وہ بڑے اعلیٰ پائے کا عالم تھا۔ اس کے پاس پچھلی آسمانی کتابوں تورات اور زبور کا علم تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی قافلے میں ایک 12 سالہ بچے پر پڑی تو وہ چونک اٹھا اور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر چلانے لگا، یہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، یہ تو خدا کے رسول ہیں۔ اس پر قریش کے سرداروں نے اس راہب سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی پتھر اور کوئی پیڑ ایسا باقی نہیں تھا جو اس بچے کی طرف جھکا ہوا نہ ہو، اور پتھر اور درخت کبھی بھی نبی کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو آپ کے شانے کے نیچے واقع ہے۔ یہ کہہ کر راہب واپس چلا گیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پورے قافلے کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کیا۔ کھانے کے لیے جب سب حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ اس پر کسی نے کہا، وہ تو اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ درختوں کے سائے میں پہلے سے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب کوئی بھی جگہ سائے کی نہیں بچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب ہو کر دھوپ ہی میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تھا کہ درخت نے اپنا رخ تبدیل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سائے کے اندر ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر راہب بول اٹھا، اس درخت کے سائے کو دیکھو، کس طرح آپ کی طرف مائل ہے۔ پھر وہ راہب آپ کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھنے لگا، یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب بولے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، کیا آپ اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا، اگر تم اس کو شام لے کر گئے تو یہودی اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتا ہوں۔ راہب کی بات سن کر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ مکرمہ روانہ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہنے لگے۔ آپ کچھ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، سب سے زیادہ حلیم، بردبار، سب سے زیادہ سچے، امانت دار، سب سے زیادہ دشمنی، فحش گوئی اور ہر بری بات سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ اپنی قوم میں امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا ہونے لگا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا باقی نہ رہا کہ جو آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر یہ پیغام دیا کہ مکہ کی بہت ہی مشہور اور جانی پہچانی شخصیت حضرت خدیجہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے شریف خاندان کی ایک بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی خاندانی شرافت، عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش کا قافلہ جب بھی تجارت کی غرض سے روانہ ہوتا تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال
کسی نہ کسی سے معاوضہ طے کر کے تجارت کی غرض سے اس کے حوالے کر دیتی تھیں۔ صرف حضرت خدیجہ کا سامان ان قریش کے کل سامان تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ پیغام ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاقی کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے تاکہ آپ کے ذریعے تجارت کروں۔ جو معاوضہ میں آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دوگنا ادا کروں گی اگر آپ میرا سامان تجارت لے جا کر شام میں فروخت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر اپنے چچا ابو طالب سے ملے اور انہیں حضرت خدیجہ کی طرف سے آئی ہوئی پیشکش کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر ابو طالب بولے، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کا نکلنا تھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر سے سایہ کر دیا۔ آپ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں قریب ہی ایک نستورہ نامی راہب رہتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر وہ قریب آیا اور میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ میسرہ نے کہا، حرم والوں میں سے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ یہ سن کر راہب بولا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا جو نبی نہ ہو۔ انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ بیٹھے۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، اچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ تو وہی ہیں۔ میسرہ نے کہا، کون وہی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ راہب نے کہا، یہ وہی نبی ہے، دنیا کا آخری نبی۔ اس کی بات سن کر میسرہ کافی حیران ہوا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ تجارت مکمل ہونے کے بعد آپ واپس شام سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔ میسرہ کہتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے گھر کے بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی یہ منظر دکھایا۔ اس پر تمام عورتیں بہت حیران ہوئیں۔ اس کے بعد میسرہ نے آ کر سفر کے تمام حالات اور واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ ادا کیا۔ میسرہ نے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت خدیجہ کو بتائی تھیں اس پر وہ بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شام کے سفر کے حالات، نستورہ راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل بولا، اے خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یہ تمام بات جاننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ طے کی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے قریش کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ اس خطبے کے آخری الفاظ یہ تھے: یہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو بھی آپ کے مقابلے میں رکھا جائے گا آپ اس سے زیادہ مرتبے والے نکلیں گے، کیونکہ مال ایک ضائع ہو جانے والا سایہ اور لوٹائی جانے والی چیز ہے، اور یہ محمد جن کی قرابت تم سب جانتے ہو خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب نے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت کہے جب کہ آپ کی عمر صرف 25 سال کی تھی اور ابھی ظاہری طور پر نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت نزول وحی کے بعد۔ أشهد